محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآل الطيبين وصحبه المنتجبين. أما بعد فقد قال عليه الصلاة والسلام: وما إمامان قاما أو قعدا. عزیزان گرامی، میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو ولادت باسعادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مبارک یوم کی صدقے ہمیں خوشحالی نصیب فرمائے. توفیق الہی ہے کہ مصروفیات کے باوجود یہاں حاضر ہونے کا موقع ملا. یہ کوئی چوتھا پروگرام ہے آج دن میں جو کر رہے ہیں. ابھی کچھ پروگرام باقی بھی ہیں، اس میں بھی تاخیر ہو گئی، دیر ہو گئی. میں زیادہ دیر زحمت نہیں دوں گا آپ کو. امام حسن علیہ السلام کی سیرت کا شاید ایک پہلو میں بیان کر سکوں. حسن ابن علی کی شخصیت، ان کی عظمت، ان کا مقام، کہ بہت سے پہلو ہیں جن پہ گفتگو ہو سکتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ امام حسن سلسلہ امامت کی دوسری کڑی ہے، اور امامت ایک ایسا تصور ہے، ایک ایسا عقیدہ ہے، ایک ایسا نظریہ ہے کہ جس سے کائنات کو اتنا فائدہ پہنچ سکتا تھا کہ اسلامی تعلیمات کی صحیح تعبیر اور صحیح تشریح جب دنیا کے سامنے آتی امامت کے ذریعہ، تو ایک بہت بڑا انقلاب، ایک بہت بڑی تبدیلی کائنات میں، دنیا میں رونما ہوتی اور انسانیت اپنے کمال کے مراحل کو طے کرتی. لیکن بدقسمتی سے رکاوٹیں آئیں، جس کی وجہ سے نظریہ امامت کو عملی جامہ پہنانے اور اس سے مستفید ہونے سے کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، اور انسانیت امامت کے تصور سے مستفید نہ ہو سکے. امامت کا تصور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے ختم نبوت کے لیے سب سے بڑی دلیل عقیدہ امامت، تشیع امامت کے قائل ہے. اور امامت کا مقصد یہ ہے کہ نبوت ختم ہو چکی اور سلسلہ امامت شروع ہو چکا. سلسلہ امامت کے ذریعہ تحفظ کرنا تھا شریعت کا، نفاذ کرنا تھا شریعت کا، اور تفہیم کرنی تھی شریعت کی. شریعت کے مفاہیم کو لوگوں کے سامنے عملی طور پر پیش کرنا، ان کا نفاذ کرنا، شریعت کا تحفظ کرنا، یہ امامت کے ذریعہ تھا. اور لیکن امامت کے سلسلے سے استفادہ حاصل نہ کیا جا سکا اور رکاوٹیں کھڑی کی گئی. لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی ائمہ نے جو کردار ادا کیا اپنے دور میں
اس ہر کردار امامت کے تقاضوں کے مطابق تھا۔ امام حسن علیہ السلام نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، اور اگر وہ اقدام جو امام حسن علیہ السلام نے کیا اگر وہ نہ ہوا ہوتا تو آج دنیا کے سامنے اسلام کی صحیح تصویر اور صحیح تعبیر پیش نہ ہو سکتی۔ امام نے اپنے عمل کے ذریعہ، اپنے کردار کے ذریعہ تحفظ کیا تشیع کا، مکتب تشیع کا، اسلام کی تعبیر اور تشریح اور اسلام کی جو اعلیٰ و افضل اور اولیٰ تعبیر ہے اس کا تحفظ کیا امام حسن نے اپنے کردار اور عمل کے ذریعہ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کارنامہ کربلا کے کارنامے سے بڑھ کر ہے۔ کربلا کا بہت بڑا کارنامہ ہے، لیکن امام حسن علیہ السلام نے جو کارنامہ انجام دیا اور جس حکمت عملی سے اسلام کی سب سے افضل تعبیر کا، تشیع کا تحفظ کیا۔ آج اگر دنیا کے اندر تشیع موجود ہے اور تشیع اسلام کی ایک تعبیر کے طور پر دنیا اس کی طرف متوجہ ہے، لوگ بشریت آج اسلام کی تعبیر کی تلاش میں متلاشی ہے۔ انہیں اسلام کی تشریح چاہیے، تعبیر چاہیے، تفسیر چاہیے، اور وہ صحیح تعبیر و تشریح اگر مل سکتی ہے انہیں تو مکتب تشیع میں مل سکتی ہے۔ آج اگر مکتب تشیع موجود ہے اور اسلام کی ایک تعبیر اور تشریح کی حیثیت سے موجود ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو تشنا ہے اور اسلام کی مفہوم اور اسلام کی تعبیر و تشریح چاہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کارنامہ امام حسن مجتبیٰ کا ہے، یہ کارنامہ نظریہ امامت کا ہے، اور اس حوالے سے تشیع سب سے بالا اور سب سے برتر ہے۔ اسی طرف توجہ دلائی گئی ہے قرآن کریم کی آیت میں کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم سب سے بالا تر ہو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ امام حسن مجتبیٰ کا کردار زندہ ہے، موجود ہے۔ ہم اگر نظریہ امامت کو مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس انداز میں لوگ اپنے پیروں کو، اپنے ولیوں کو، اپنے بڑوں کو جن کو مانتے ہیں، عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، آل محمد اس سے برتر ہے۔ وہ صرف مرکز عقیدت و محبت کے ساتھ ساتھ وہ امام ہیں، مرکز امامت ہیں، پیشوائی ان کے پاس ہے۔ ہماری زندگی کا لاہ عمل ان کے ذریعہ حاصل ہو، ان کے توسط سے حاصل ہوتا ہے، اور اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو سلجھا سکتے ہیں، بہتر بنا سکتے ہیں۔ سلسلہ امامت ہمارے لیے رہنمائی اور پیشوائی کا کردار ادا کرتا ہے۔ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ امام حسن کا جو کردار تھا اگرچہ صدیوں پہلے تھا، لیکن آج کے دور میں اگر ہمیں ایسا بحران پیش آئے، ایسے مسائل پیش آئے، ایسے مشکلات پیش آئے، تو ہم ان کے کردار سے استفادہ کر کے تشیع کو مضبوط بنانے میں، تشیع کو توانا بنانے میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اپنے پاکستان میں جو عمل انجام دیا اس دور میں، گزشتہ دور میں، جہاں تمام مسلم مکاتب فکر کو اکٹھا کر کے ہم نے جو رول ادا کیا اور کردار ادا کیا، یہ الہام لیا تھا ہم نے حسن ابن علی کے کردار سے اور ان کی سیرت سے اور ان کے عمل سے۔ ہم نے اس ملک کے اندر جہاں آپ دیکھ لیں کہ 60 اسلامی ملک ہیں، کہیں بھی دینی مکاتب فکر منظم انداز میں تنظیم کی شکل میں موجود نہیں ہے۔ اگر موجود ہے تو پاکستان ملی یکجہتی کونسل کی شکل میں موجود ہے، اور اس اتحاد کے بانی ہونے کا اعزاز تشیع کو حاصل ہے۔ کہاں وہ تصور جو تشیع کے بارے میں پاکستان میں تھا کہ ایک گروہ ہے، محدود سوچ کا ایک محدود دائرے کے اندر موجود ہے، اس کا اسلام کے مسائل سے، اسلام کے جو مشکلات ہیں یا اسلام جن چیزوں کو پیش کرتا ہے، جن اہداف کو مد نظر رکھتا ہے، اس کے ساتھ دور کا تعلق نہیں ہے۔ آج
تشیع کیسے مقام پر موجود ہے کہ سب سے بالا ہے اور سب سے اولا ہے۔ تمام مکاتب فکر کو مشترکات پر اکٹھا کر کے تشیع نے جو ایک رول ادا کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم نے سیرت امام حسن سے استفادہ کیا، اور آج جو رویہ ہے، مسالک کا جو رویہ ہے تشیع کے بارے میں، وہ بہت بہتر ہے پہلے سے۔ وہ الزام تراشیاں اور وہ بہتان تراشیاں جو پہلے ہوتی تھی وہ نہیں ہیں۔ تشیع کا روشن چہرہ ان کے سامنے واضح اور روشن ہے۔ اگر روشن نہیں ہے اور تشیع کا چہرہ داغدار ہے تو آپ کے یہاں داغدار ہو رہا ہے۔ ایسے لوگ جو تشیع سے واقف نہیں ہیں، تشیع کو جانتے نہیں ہیں، وہ تشیع کے بارے میں جب اظہار نظر کرتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، تو اس سے تشیع انتہائی بار ہوتا ہے۔ ہم پاکستان کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے، جو پاکستان کی سلامتی ہے، اس کو ہم ترجیح دیتے ہیں۔ پاکستان کی سلامتی تب قائم رہ سکتی ہے جب آپ کے بیرونی تعلقات پاکستان کے داخلی حالات پر اثر انداز نہ ہو، اور پاکستان میں جو طبقات رہتے ہیں سب کو اعتماد میں لے کر پالیسیاں بنائی جائیں۔ اگر کوئی ایسی پالیسی بنی جس سے پاکستان کے کسی طبقے کے خلاف کوئی فضا پیدا ہوئی یا حالات بنے تو یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے بہتر نہیں رہے گا۔ اور اسی طرح پہ پاکستان کے باہر جو فتنے پیدا ہو رہے ہیں، ان فتنوں کو پاکستان میں لانے کی کوششیں ہوتی رہی ہیں، آج تک ہم نے رکاوٹ قائم کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان فتنوں کو پاکستان کے اندر داخل کرنا پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو صورتحال رہی میں اس میں ابھی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اب جو نئی صورتحال ہے اس میں نئے فتنے اگر آئے تو ان کو بھی برداشت نہیں کیا جائے گا، اور اگر پاکستان کی داخلی صورتحال کو خراب کرنے کی کوئی صورتحال پیدا ہوئی مختلف تعلقات اور روابط کے حوالے سے، تو اس کو بھی قابل برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان میں رہنے والی شیعہ آبادی بہت بڑی آبادی ہے، اس کے مفادات کو، اس کے جو مسئلات ہیں ان کو مد نظر رکھ کر ملک کی پالیسیاں بننی چاہیے۔ ریاست میں حصہ دار ہے، ریاست کی پالیسیوں میں ہم حصہ دار ہیں۔ ریاست کی پالیسیاں ایسی ہونی چاہیے جو پاکستان کے رہنے والوں کے لیے مشکلات پیدا نہ کریں، خواہ ان کے حقوق کے حوالے سے ہو اور خواہ کسی اور حوالے سے ہو۔ ہم اس ملک کے شہری ہیں، ہمارے بنیادی حقوق ہیں، ہماری شہری آزادیاں ہیں، ہم ان بنیادی حقوق اور شہری آزادیوں سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان سے ایک بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عزاداری سید الشہداء ہو یا تشیع کی دوسری سرگرمیاں ہوں، سب بنیادی حقوق کے اندر آتی ہیں، سب شہری آزادیوں کے اندر آتی ہیں۔ شہری آزادیوں اور بنیادی حقوق کا تحفظ ہمیں آئین فراہم کرتا ہے، اور آئین سے اگر انحراف کیا گیا اس ملک کے اندر تو ملک کی سلامتی کو خطرات لاحق ہوں گے۔ لہذا پاکستان میں رہنے والے جتنے بھی طبقات ہیں ان کے بنیادی حقوق اور ان کی شہری آزادیوں کا بھی تحفظ کیا